السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیریت ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ہم پچھلے کچھ دنوں سے کلاس 8 سائنس سبجیکٹ سے ہم نے ساؤنڈ ٹاپک کو لیا ہے۔ آج ہم اس کا ایک سب ٹاپک 5.8 نوائز پولیوشن کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، یو آلریڈی نو اباؤٹ ایئر پولیوشن۔ جیسا کہ آپ ایئر پولیوشن کے بارے میں جانتے ہیں، presence of unwanted gases and particle in air is called air pollution۔ unwanted جو گیسز جو ہوتے ہیں اور ڈسٹ پارٹیکلس وغیرہ جو ہوتے ہیں، جب ایئر کے اندر یہ داخل ہو جاتے ہیں تو اس سے ایئر پولیوشن بن جاتی ہے، تو اسی کو ایئر پولیوشن کہا جاتا ہے۔ Similarly, presence of excessive or unwanted sounds in the environment is called noise pollution۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح جب ہمارے انوائرمنٹ کے اندر unwanted sounds زیادہ ہو جائے تو اس کو ہم noise pollution کہتے ہیں۔ Can you list some source of noise pollution؟ اب نوائز پولیوشن کی وجہ کیا ہے، اس کا سورس کیا ہے، اس کا ذریعہ ہے، اسی کی لسٹ کے بارے میں، ان کے سورس کے بارے میں بک والا ہم سے پوچھ رہا ہے۔ تو بچوں، میجر سورس آف نوائز پولیوشن اور ساؤنڈ آف ویکلس ایکسپلوژنس انکلوڈنگ برسٹر آف کریکرس مشینس لاؤڈ اسپیکر ایکسٹرا۔ تو پیارے بچوں، تو نوائز پولیوشن کے جو بڑے بڑے جو سورس ہیں، یہ گاڑیوں کا چلنا ہے، دھماکوں کا ہونا ہے، پٹاخوں کا پھٹنا ہے، مشینوں کی جو آواز جو نکلتی ہے، لاؤڈ اسپیکر سے جو آواز گونجتی ہے، تو یہ نوائز پولیوشن کے ایک بڑے سورس ہیں۔ واٹ سورس ان دا ہوم میں لیڈ ٹو نوائز؟ پھر کتاب والا ہم سے کوشچن کو بتایا کہ ہمارے گھروں کے اندر نوائز پولیوشن کیسے ہوتا ہے، تو ان کے سورس کیا ہے۔ Television and transistor radio at high volume, some kitchen appliances, desert cooler, air conditioner, all contribute to noise pollution۔ تو پیارے بچوں، ہمارے گھر کے اندر جو ٹی وی جو ہوتی ہے، ریڈیو جو ہوتی ہے، جب ہم ان کو ہائی والیوم پر رکھتے ہیں تو اس کے علاوہ ہماری کچن کی جو اپلائنس ہے، یعنی کچن کے اندر جو جن چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، ڈیزرٹ کولر ہیں، ایئر کنڈیشنر ہیں، یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہوتی ہیں تو ان سے نوائز پولیوشن بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی کا نوائز پولیوشن کا ایک اور سب ٹاپک ہے کہ واٹ آر دا ہارمس آف نوائز پولیوشن۔ اب اس کے نقصانات کیا ہیں؟ تو پیارے بچوں، ڈو یو نو دیٹ پریزنس آف ایکسیسو نوائز ان دا سراؤنڈنگ میں کاز مینی ہیلتھ ریلیٹڈ پرابلم۔ جب ہمارے انوائرمنٹس کے اندر، ہمارے سراؤنڈنگس کے اندر بہت زیادہ شور ہونے لگے، بہت زیادہ نوائز پولیوشن ہونے لگے، تو اس سے ہیلتھ ریلیٹڈ بہت ساری پرابلم ہو سکتی ہیں، یعنی کہ بہت ساری بیماریوں کو جنم دیا جا سکتا ہے نوائز پولیوشن کی وجہ سے۔ جیسے مثال کے طور پر لیک آف سلیپ، نیند کا کم آنا، ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر ہو جانا، اینزائٹی، بے چینی ہو جانا، انکانشیس سچویشن میں رہنا، اینڈ مینی مور ہیلتھ ڈس آرڈر۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری بیماریاں میں بھی کاز بائی نوائز پولیوشن، تو نوائز پولیوشن سے ہوتی ہیں۔ اے پرسن ہو از ایکسپوزڈ ٹو اے لاؤڈ ساؤنڈ کنٹینیوسلی may get temporary or even permanent impairment of hearing۔ ایک انسان اگر لگاتار نوائز پولیوشنس کی ہوا کھاتا رہے گا تو سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں تک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مکمل طور پر اس کا ہیئرنگ جو امپورٹمنٹ ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس کے سننے کی جو فقیت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو پیارے بچوں، امید کرتا ہوں یہ ٹاپک آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ تو باقی والسلام، اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا، گھروں کے اندر رہنا، ماسک پہن کے رہنا، کووڈ-19 کے پورے SOPs کو فالو کرنا۔ تو باقی اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔